تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنا سونا اور چاندی خرچ کر کے غلام خریدے۔ اس زمانے کے اندر غلاموں کو رواج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل عرب کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر بھی یہی رواج تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانوں کو غلامی سے آزادی ملی۔ اور میں تم میں سے کوئی شخص سونا اور چاندی خرچ کر کے ایک غلام خریدے اور اس غلام کو یہ کہے کہ تم جاؤ اور کام کرو، مزدوری کرو، اور لا کر اس کی جو خرچہ ہو وہ مجھے دے دو۔ فرمایا تمہارا غلام جائے اور مزدوری کرے اور اس میں سے اگر وہ لوگوں کو دیتا پھرے تو تم کیا گمان کرو؟ فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ کی عبادت میں تم کسی بھی شکل میں کسی دوسری مخلوق کو شریک کر دو، جبکہ فرمایا غلام کو تم نے خریدا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، تمہارے پینے کا انتظام کیا ہے، تمہاری زندگی کا انتظام اس رب نے کیا ہے، اور تم اس رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دو، ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ پہلا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے اس خطبے میں لوگوں کو دیا، اور دوسرا فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری آخری امت جو اس تک ہے، شکلیں اس کی بدلتی رہیں، اوقات بدلتے رہے، لیکن کسی نہ کسی شکل کے اندر نماز شروع سے۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور نماز جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کی طرف توجہ کرتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا جب تک انسان ادھر ادھر نہ دیکھنے لگے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی انسان کی طرف مکمل توجہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی حال میں جب انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وقت نہیں ہے اس پر بحث کی جائے کہ نماز اللہ کے ساتھ کلام ہے، اور حدیث کے اندر باقاعدہ آتا ہے کہ انسان جب سبق پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ کوئی بھی وہ انسان ہو، نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، مسلمان ہو، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ انسان کسی وزیر اعظم یا کسی بڑے آدمی بادشاہ سے بات کرے اور جواب دے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس نماز کو قائم کرو اور اس میں ادھر ادھر نہ دیکھو، اس میں توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ جب تم اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یحییٰ علیہ السلام نے تیسری بات فرمایا کہ روزہ رکھو، اور فرمایا کہ روزہ رکھنا اس کی مثال ایسی ہے، فرمایا کہ جیسا کہ ایک سفر ہو، قافلہ ہو، اور اس قافلے میں ایک شخص کے پاس مشک خوشبو ہو کستوری کی، اور وہ مشک خوشبو ہر ایک کو بھلی معلوم ہو رہی ہو، فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کستوری